اس قسم کی روایات کی امین اسمبلی میں یہ منظر کسی جو ہے نا، یہ دکھ بھری داستان ہے. جب آپ کو ایک مارنا کے لیے آ جائے اندر تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ڈیفینڈ ہی کریں نا. فوج ہے، پاک فوج ہے، ان کی قربانیاں دیکھیں، سرحدوں کے اوپر کیا قربانی دیتے ہیں. جب ہم سوئے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گھروں میں بیٹھے آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں دشمن سے. جب دہشت گردی ہوتی ہے تو سب سے آگے سینہ ٹھوک کے وہ کھڑے ہوتے ہیں. بات چیت کا دروازہ کھلے، سیاسی مسائل سیاستدان خود حل کرے، آپ کی خواہش بھی ہے. یہ میں کہتا ہوں، میرے اپنے دل کی بات کی ہے. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ سیاستدان جو ہے، ہر پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ کھلا دل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. کہ وہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے. میری عرض سنیں نا. پھر پرائم منسٹر صاحب کو آپ دیکھیں، وہ بھی لگے ان کتنا رجسٹ کیا. تیل کی آپ نے بات کی، تیل کی پروگرام وہ کتنا لمبا کھینچ کے لے گئے. نہیں، اشرف انصاری صاحب نے بہت زیادہ غلطی کی ہے. میں نے انہیں سمجھایا تھا، بڑا گھر جا کے سمجھایا تھا، اس کے بھائی کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ کی جو بھی ہے نا یہ سیٹ یہ پی ایم ایل این کی وجہ سے اور ان کی ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے ہیں. وہ اگر نام آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید آپ کی نصیحت جو ہوتی میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے. کہیں سے فون بھی تو آ جاتا ہے. نہیں، فون آ گیا ادھر ادھر بھی، ایک آدھ کال آ گئی. کوئی بات آتا رہے فون. وہ خود بھی تو ذہن رکھتے ہیں. کبھی زندگی میں تسلیم ہی نہیں کیا اس رشتے سے. میرے بیٹے کی غلطی ضرور ہے، وہ بھگت رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں کھربوں درود نبی رحمت سیدنا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین، میں آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر 11 نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بڑی ہی سینئر سیاسی شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں، جن کا جو نام ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور پنجاب میں غالباً سینئر موسٹ جو لوگ ہیں انتخابی سیاست کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں مسلسل ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ریکارڈ ہے ان کا. اور وہ مختلف شعبوں میں ہیلتھ، فوڈ، ایگریکلچر، انفارمیشن اور ایجوکیشن کے شعبوں میں، اس کے علاوہ بھی کئی منسٹریز میں وہ کام کر چکے ہیں. خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہیں کام کرنے کا کافی موقع ملا، اور وہ شہباز شریف صاحب آج تک ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں. میں بے حد شکر گزار ہوں جناب چودھری اقبال گجر صاحب آپ کا. آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج کل کی سیاست کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا ناظرین کے لیے خاندانی پس منظر، آپ کیسے انڈیا سے آئے، آپ کے بڑے اور آپ ہجرت کی، اور تھوڑا سا بتائیے اس حوالے سے. میرے والد صاحب قبلہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا چودھری سلطان احمد. تو ہم مہاجر آئے ہیں گرداسپور اور ضلع ہوشیارپور کے بارڈر کے اوپر ہمارا گاؤں تھا. تو ہمارے 2 کلیم تھے زمین کے، ایک ہوشیارپور میں آتا تھا تحصیل دھوا میں، اور ایک گرداسپور پراپر تحصیل گرداسپور جو تھی اس میں آتا تھا. تو میرے والد صاحب کوئی 500 ایکڑ زمین کے مالک تھے. تو اکیلے تھے، اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے. تو بس پھر جب پارٹیشن ہوئی ہے تو میں اس وقت کوئی 4-4.5 سال عمر ہوگی میری. تو ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. ادھر آگے پھر ہم نے بڑے دھکے شکے کھائے زمین کے سلسلے میں. ساہیوال کے علاوہ پھر فیصل آباد چلے گئے. فیصل آباد میں بھی کچھ دین کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر گجرانوالہ آ گئے. اچھا. تو پھر کچھ زمین ساہیوال میں ہم نے کوئی 1.5 مربع لی تھی. باقی جو تھی وہ ساری ادھر گجرانوالہ میں آ کے راٹ کروائی ہے والد صاحب نے. تو اس طرح ہم الٹیمیٹلی جو ہمارا قیام ہے وہ گجرانوالہ میں ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے میں والد صاحب بھی جو اس وقت ہوتے تھے یونین کمیٹیاں ہوتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا شاید، چھوٹے ہوں گے بڑے اس وقت. یونین کمیٹیاں ہوتی تھیں، یونین کمیٹی نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10 شہر میں. ٹھیک ہے. تو ان میں والد صاحب ممبر رہے. تو وہ چونکہ زیادہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے سیاست میں. تو پھر میں نے 1970 سے میں سیاست کیا. پہلے تو بی ڈی ممبرز پہلے ممبر بھی رہا ہوں، پھر چیئرمین یونین کونسل رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اسمبلی میں 85 میں آیا ہوں پہلی دفعہ. الیکشن سے 85 سے پہلے ہی میں نے لڑا تھا. اچھا. تو 85 میں پہلی دفعہ میں اسمبلی میں آیا. تو پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اب آگے ہم تو جانا نہیں ہے. نہیں، پھر اسمبلی میں انشاءاللہ اللہ کا پھر چلتا رہا سلسلہ. اچھا.
اور بڑا لمبا چلا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے بہت لمبا چلا ہے۔ جی جی 85 میں آئے، 88 میں بھی، 90 میں بھی، 93 میں بھی، 97 میں بھی، اور 2002 میں بھی، 2007 میں بھی، 13 میں بھی، اور اب 9 الیکشن ہوئے ہیں کل ٹوٹل 9 85 سے لے کے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 8 الگ پرسن میں نے جیتے ہیں اور 1 ہارا ہے۔ یہ کون سے والا جو تھا جس میں کامیاب؟ یہ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی نا، پہلا سیشن اس کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ دور آیا تھا نا، اس میں کون سا تھا ہے جی 2008 میں، 2008 میں ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو بڑا طویل جو سبجیکٹ لمبا 8 کیا دفعہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی اکرم بہت بڑی صلی اللہ علیہ کامیابی، وسلم کی کرم نوازی سے 8 دفعہ میں اس اسمبلی میں منتخب ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اپنا اتنا لمبا کیریئر ہے، اس کے بعد آج ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اسمبلی میں بہت سینئر شخصیت کے طور پر موجود ہیں، کیسا آپ نے سیاست کو پایا؟ نئے آنے والے کو کیا حوالے آپ سے کو میں محسوس نئے آنے والوں کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ سیاست نام ہے خدمت کا۔ جو بندہ عوام کی خدمت کرتا ہے، عوام سے محبت پیار رکھتا ہے، ان کے کام آتا ہے، دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے اور ان کی مشکلات کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس بندے کو سیاست میں رہنا چاہیے۔ سیاست میں بہت زیادہ وقت بھی دینا پڑتا ہے، لوگ تو کافی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی آپ نے وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے جی اور اپنی جان و مال دونوں سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو شخص وہ کر سکے، جس کے اندر جذبہ ہو خدمت کا، اس کو اس کام میں آنا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں، جب میں اسکول جاتا تھا یہاں سے، تو یہ ساری سڑک ہماری کچی ہوتی تھی، جی تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر سے جب گزرتی تھیں، جس سال میں سے وہ جاتی تھی تو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ تو سیاست اس علاقے میں ایسی ہوتی تھی کہ وہ بڑے بڑے جو چودھری تھے اس ضلع کے اندر، وہ کبھی پگڑی بھیج دی اپنی، جی چوہدری صاحب کی پگ آ گئی انہوں نے ووٹ دے دو، چوہدری صاحب کی سوٹی آ گئی انہوں نے ووٹ دے دو، ووٹ منگنا بھی کوئی پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ حالت تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ووٹ لے کے چلے جاتے تو پھر کبھی نظر بھی نہیں آتی، اس طرح کی سیاست ضرورت تھی۔ تو ہماری پھر ینگ ٹیم، ان میں ظفر اللہ چیمہ صاحب ہیں، میں ہوں، وہ میرے ہمسائی ہیں ادھر صاحب، تو ہم نے جب سیاست شروع کی ہے تو ہم نے خدمت کر کے دکھائی ہے۔ جو ڈیرے پہ آتا ہے اس کی بھی خدمت کرتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جیسے یہ جو خدمت ہے، خدمت کی بات تو سارے ہی تقریباً جس سے بھی آپ پولیٹیشین سے بات کریں، نئے سے پرانے سے، وہ یہ سیاست تو خدمت ہے، سیاست عبادت کا نام ہے۔ اصل گدر سنگھ جی کیا ہے آپ کے پاس؟ مطلب وہ سارے لوگ جو آپ کے مخالف تھے، یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ سارے ہی کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ تو لوگ شکل دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں جتنی دفعہ منتخب ہوئے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گئے گزرے دور میں اگر ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کی جائے تو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ صحیح، اس میں آپ کی کوئی غرض شامل نہ ہو، لوگوں سے کوئی آپ معاوضہ نہ چاہیں کہ میں ابھی فلانا کام کرایا ان کو لگے کہ آپ ان کے دکھ درد آپ دیکھ میں لیں کہ خلوص خلوص نیت سے بندہ جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، تو گئے گزرے دور میں بھی یاد رکھتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس علاقے میں یہ جو میرا آخری الیکشن جو میں نے ابھی جو لڑا ہے، جو جس کے نتیجے میں آج میں منتخب ہوں، پی پی وہاں 63 1985 میں میرا حلقہ ہوتا تھا، جی کچھ حصہ ہوتا تھا، باقی نیا ڈلا اس دفعہ۔ تو میں نے نا کوئی 10 گاؤں، مجھے وابڈا کے چیئرمین میرے دوست تھے تو ان کی مہربانی سے مل گیا مجھے 10 گاؤں بجلی کے لیے، تو میں نے بجلی لگوائی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 85 سے لے کے یہ کون سا جو ہے تھا جب الیکشن ہوا ہے سن، اس الیکشن میں 18 میں 2018 میں الیکشن ہوا ہے، 2018 سے اپنا 85 سے 2018 تک آپ ذرا فاصلہ گن لیں تو میرے کو 32 سال کا ہوگا کا مطلب۔ تو 32 سال کے بعد میں اس علاقے میں گیا ہوں تو لوگوں نے کہا تھا یہ وہی بندہ جس نے بجلی لگوا کے دی، لوگوں نے یاد رکھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، ہمیں ڈیرے میں رہتے تھے، تو یہ صوبے کا ممبر تھا، صوبے کا وزیر تھا، تو صوبے والوں کو بجلی والے اتنی زیادہ لفٹ نہیں کراتے، تو اس بندے کو ہم نے بجلی کا کہا تھا، تو 10 گاؤں ہمارے بجلی لگوا دی۔ تو لوگوں نے ابھی تک یاد رکھا۔ بعض لوگ بزرگ آدمی جو میرے وقتوں کے فوت بھی ہو گئے ہوئے تھے، ان کے بچوں نے بھی کہا کہ نہیں جی اس شخص نے ہمیں بجلی لگوا کے دی تھی تو ہم نے ووٹ اسی کو ڈالا۔ میں خدمت کی آپ کو بات کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ جو آپ نے کام کیا وہ رائے گا نہیں جاتا۔ دوسری بات،
اگر کوئی میرے بندوں نے وہاں سے کوئی وصولی کی ہوتی، لیں جی آپ کو کنیکشن لگوا کے دیتے ہیں، میٹر لگوا دیتے ہیں، اتنے پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو تو پھر علامہ وہ مل جانا تھا. پھر وہ خوب گلا ملنا تھا جی آپ کے دور میں تو بجلی تو لگی تھی لیکن میٹر کے پیسے تو آپ کے بندوں نے لے لیے تھے، صحیح. اس کا بھی کسی نے کوئی گلا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے بندوں نے ایسی حرکت نہیں کی. Right. تو یہ چیزیں ہیں، ان میں اگر آدمی اسٹریٹ لائن پہ چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے لوگوں کو کام آتا رہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، جو شخص مخلوق کو تنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں دیتا، اور جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہ صلہ ضرور دیتا ہے، بندے نام بھی اللہ دے دیتا ہے. یہ میں نے سیکھا ہے اور یہی میرا پیغام ہے نئے آنے والوں کے لیے کہ برائے کرم اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی اللہ پوزیشن دیتا ہے، آپ ایم این اے بن جاتے ہیں، ایم پی اے بن جاتے ہیں اور وزیر بن جاتے ہیں صوبے میں یا وفاق میں، تو جس علاقے سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں ان کی خدمت ٹاپ پرائرٹی بھی کریں، سبھی کی کریں، ویسے جو بھی آپ کے پاس آ جائے اس کی خدمت کریں، لیکن جو آپ کے حلقے کے بندے ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی دیں. ان کو یاد رکھیں کہ یہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، لیکن اس مخلوق خدا کا بھی اس میں حصہ ہے. یہ اگر آپ نظریہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ تھے ایجوکیشن کے منسٹر تھے صوبے کے، تو میاں شہباز صاحب بڑا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں ریفارمز کی اور بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا. اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اور ابھی ہم نے حالیہ ایگزامز میں دیکھا بڑے افسوسناک جو صورتحال رہی ہے، خاص طور پر سندھ میں بڑی نقل ہوئی ہے اور بکس اور موبائل اس کی یقین مانے میں میری ساری زندگی اسی دشت میں گزری ہے. اس کا سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے، میں اس لیے نہیں کہ اس وقت وزیر اعظم ہے یا میرا کوئی ذاتی تعلق ہے ان کے ساتھ پرانی نیاز مندی ہے، اس لیے نہیں میں کہہ رہا، فیکٹ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میں نے انہیں دکھ بھری داستان سنائی. میں نے کہا جناب آپ کے ہوتے ہوئے آپ جیسا ڈائنامک قسم کا وزیر اعلیٰ ہو تو صوبے کے اندر نقل کا یہ عالم ہے کہ 2-2 ڈھائی لاکھ روپیہ لے کے لوگ ایف ایس سی کر رہے ہیں اس وقت. اور جو سینٹر ہے نا، اصل سینٹر بنایا ہوا ہے وہ کہیں ننکانے کے ضلع میں بنایا ہوا ہے، کہیں بنایا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ لاہور کی کسی کوٹھی میں بیٹھ کے جان دیتے ہیں. اور یہ سارا وہ لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے ہیں. جب وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے گی اس طرح نقل لگا کے، اس قوم کا کیا حال ہوگا اور ان پیشوں کا کیا حال ہوگا جس میں انجینئر اور ڈاکٹر جائیں گے. جی. تو وہ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ وہ بندے بڑے سخت قسم کے ہیں، جب ارادہ کر رہے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو واقعی ایسے ہو رہا ہے. میں جناب میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، مجھے میری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ، تو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پھر اس کو نا 1 سال کے اندر چوئی صاحب ختم کرنا. تو میں نے ان سے ڈفر کیا، میں نے کہا یہ مشکل ہوگا، یہ مافیا ہے بڑے سالوں کو بنا دیا، 1 سال میں مافیا ٹوٹے گا نہیں. انہوں نے کہا چلو صاحب آپ دیکھتے رہیں، میں آپ کو توڑ کے بتاؤں اور توڑ کے دکھاؤں گا. انہوں نے پھر مافیا توڑ کے دکھایا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رائمنڈ انسٹیٹیوٹ ہے ایک وہاں پہ ٹیکنیکل، وہاں پہ 1000 روپیہ لے کے ہمارے مسلم لیگ کے جو ایم ایس ایف کے لڑکے تھے نا، وہ 1000 روپیہ لے کے اسٹوڈنٹ سے ان کو نقل کرواتے تھے. 10-12 مل کے جاتے تھے، تھریٹ کرتے تو تھے، اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اور وہ کرواتے تھے. میں نے کہا کہ اصلاح اپنے گھر سے کیوں نہ شروع کریں؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے. تو انڈر یور نوز میں نے کہا وہ رائمنڈ کے اسٹوڈنٹس ہماری جماعت کے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے انہیں پکڑے. انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ جو صاحب کوشش کریں ان کے ساتھ جائیں. تو ہم نے پہلے دن ہی ریڈ کیا تو پولیس والے آپ کو پتا بادشاہ لوگ ہیں، کسی نے بیچ میں سے بتا دیا ہوگا وہ منسٹر آ رہا ہے، وہ بھاگ بھوگ گئے ہمارے قابو میں. اچھا. لیکن ہمارے پاس لسٹ لیکن وہ خوف پڑ گیا اور وہ لسٹ تھی سلسلہ ہمارے پاس. بینی میاں صاحب نے ان کو چکوا لیا. اچھا پھر بھی انہوں نے ایکشن پورا کروایا. اس کے جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ وہ اپنی جماعت کے بندوں کو معاف نہیں کر رہے تو پھر ایک خوف اور راز پھیل گیا، انہوں نے کسی کو چھوڑنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ خود نکلے تشریف لے گئے کہیں نہ کہیں کے اوپر. آپ سیکٹری جتنے ہیں اور سب ہر محکمے کی سیکٹری کو، مثلا سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا بھی آپ جنگ جائیں گے، کسی کو کہ آپ خوشاب جائیں گے. میں خود نکلا، انہوں نے خود تشریف لے گئے کئی جگہوں کے اوپر، اور جناب پورا ہم نے پنجاب کے اندر 1 سال کے اندر اس مافیا کی کمر توڑ دی. اور لوگ آج تک دعائیں دیتے ہیں. لیکن ایک بچہ جو ہے وہ اپنا ساری رات پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، والدہ اس کی جاگ رہی ہے، کوئی چائے بنا کے دے رہی ہے، یہ سوئے نا، تو ایک بندہ نقل لگا کے تو اس سے بڑی زبردست حق تلفی ہے. کتنی حق تلفی ہوتی ہے. تو اس حق تلفی کا ازالہ کا پورا کریڈٹ جو ہے میاں صاحب کو جاتا ہے.
وہ آپ کو میں نے اسسٹ کیا ان کو پورا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر پورا اور وہ یاد بھی رکھتے ہیں دکھایا، تو انہوں نے بھی یاد بھی رکھا ہوا ہے، میں نے بھی یاد رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا قوم کے اوپر اور پنجاب کے بڑا احسان ہے ان کا۔ پھر ان کے جانے کے بعد آپ نے اس طرح بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، ابھی اس دفعہ شکایات زیادہ ہیں۔ کنٹرول۔ یہاں ایک بریک لیں گے، چودھری اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ سینئر رکن صوبائی اسمبلی چودھری اقبال گجر ہمارے ساتھ ہیں، گجرانوالہ سے، بہت ہی سینئر شخصیت، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چودھری صاحب، ابھی جو الیکشن ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، ابھی تک متنازع بھی چلا آ رہا ہے، پنجاب کی کابینہ نہیں بن سکی، لیکن جس دن ووٹنگ ہوئی ہے اس دن ایک عجیب قسم کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں، اور انہیں افسوسناک بھی ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے۔ اس دن کا آنکھوں دیکھا حال آپ کن لفظوں میں آپ اس کو یاد کریں؟ یقین کریں فیصل صاحب، بڑی دکھ بری کہانی ہے کہ میرا بھی اتنے سال ہو گئے اس اسمبلی کے اندر، آج تک ایسا سین میں نے نہیں دیکھا، اور صوبائی اسمبلی ہماری کمپیریٹیولی بہت اچھی اسمبلی میں گنی جاتی ہے، جہاں پہ اچھا ماحول رہا ہے، اچھی ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں، اور بڑے بڑے نامور قسم کے لوگ اس اسمبلی میں رہے ہیں۔ جب میں 85 میں آیا ہوں تو مختوم زادہ سے میں وہ سب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، 5-7 بندے تھے ان کے ساتھ، اور ہمارے قائد محترم، قائد پاکستان، قائد جمہوریت میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے، تو بڑا ہی اچھی ڈبیٹ ہوتی۔ مجھے ایک چیف سیکرٹری نے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ نے کوئی قومی اسمبلی کی ڈبیٹ ان دنوں میں سنی ہے؟ میں نے کہا میں آج کل گیا نہیں ہوں، میں نے سنی نہیں۔ کہنے لگے کہ آپ سن لیں نا، آپ کا اسٹینڈرڈ اس ڈبیٹ سے بہتر ہوتا ہے اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی پنجاب کا، یہ حالات تھے پنجاب اسمبلی۔ تو بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ اس دفعہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے منظر ایسا میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا، اور صوبائی اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا تھا، پریزائڈ کر رہا تھا پہلے، تو اس کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا خواتین نے، اور اسٹیج سارا جو اس کا بنا ہوا ہے اسپیکر کا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کے بال کھینچے، بال نوچے، تھپڑ مارے اس کو، اس طرح کا سین میں نے آج تک اسمبلی کے اندر نہیں دیکھا۔ اور اسپیشلی جو خواتین کا رول تھا نا، وہ بڑا ہی عجیب و غریب۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی خواتین سارا پلاننگ کے تحت ہوا؟ پلاننگ کے تحت جان بوجھ کے اس کو بیزت اچھا، کیا گیا۔ آپ بڑے وزاداری رکھتے ہیں، مخالفین کے بارے میں بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ایک سطح پہ رہ کے گفتگو کرتے ہیں۔ اس واقعے کا کس کو ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کس نے کروایا؟ ذمہ دار سارے یہ پی ٹی آئی قافلے جتنے بھی ان کے لوگ تھے وہی ذمہ دار ہیں۔ اتفاقاً کچھ نہیں نہیں، ہوا، اتفاقاً ہی انہوں نے مینج کیا۔ ٹھیک، مینج اس طرح ہوا نا کہ جب ان کے ایک، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ایک قائد نے اشارہ کیا تو بندے اوپر چھلانگیں مار کے اندر اسمبلی کے اندر آ گئے اور ممبروں کے گلے پڑنا شروع کر دیا۔ میں نے ایسا سین آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی آؤٹ سائڈر اسمبلی کے اندر داخل ہو جائے اس طرح، اور پوری دنیا میں تماشا بنا ہے، پولیس بھی اندر بھی آئی ہے۔ پھر مجبوراً جو ہے اس ڈپٹی اسپیکر نے پھر اپنی سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ پولیس کو اور اس کی جو پرائیویٹ سیکورٹی تھی ان کو بھی اس نے کہا کہ میں باہر بھی نکلنا ہے، میں نے جانا نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا یہاں پہ، تو پھر اس نے اپنا کو مینیج کیا اپنا۔ سب یہ ہم سیاست کو کہاں لے آئے ہیں اب؟ اتنی زیادہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے، بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ اپنا دیکھیں، اب چھوٹے لیول پہ بھی ہم صوبائی اسمبلی میں ہیں، قومی اسمبلی ہمارے سے بڑی ہے، حلقہ زیادہ ہوتا ہے، تو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے، ضلع کونسل کا ممبر ہوتا ہے، یہ سارے ایک نا اپنے اپنے حلقے کے اندر رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کہ یار ہمارا ممبر کیسا ہے، ضلع کونسل کا ممبر کیسا ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر کیسا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر کیسا ہے، تو ان کو وہ فالو کرتے ہیں، رول ماڈل ہیں ہم لوگ معاشرے کے اندر۔ تو جب ہم اس قسم کا سین پیدا کریں گے تو لوگ پھر ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ وہ خود کیا سیکھیں گے ہم سے؟ پھر وہ تو لاٹھیوں سے، بندوقوں سے اور پستولوں سے فیصلہ کریں گے نا آپس میں۔ تو ہمیں کوئی اچھا ایک لیسن، اچھی روایات قائم کرنی چاہیے، اور بہت اچھی روایات کی اسمبلی جو ہے اس میں اس طرح کی منظر کشی جو ہے نا، انتہائی دکھ کی بات۔ میں آپ یقین مانے میں اپنی زندگی میں اتنا دکھی نہیں ہوا جس طرح اس دن میں جو مثلاً ہمارے ضلع کے چودھری انور پنڈر صاحب، اللہ کو جنم دے پروڑ ہمارے استاد تھے سیاست میں،
انہوں نے مجھے بتایا کہ چوئی صاحب صوبائی اسمبلی میں اسپیکر رہا ہوں اور سب سے کم عمر میں ممبر تھا، سب سے کم عمر میں اسپیکر تھا. تو میں اپنی اسپیکرشپ کا آپ کو منظر بیان کرتا ہوں کہ جب 10 میں شروع ہوتی تھی نا ڈبیٹ تو میں اندر چائے پینے آ جاتا. جب تک میں بیٹھتا تھا پہلا سیشن میں لیتا تھا، بعد میں ڈپٹی اسپیکر آتا تھا. اس وقت نظم میں گفتگو ہوتی تھی، شعر و شاعری میں گفتگو ہوتی تھی. باقی بلوچ اور اس قسم کے بندے جو تھے تو ان سب کو میں کنٹرول کرتا رہا. ویسٹ پاکستان میں تھے؟ ویسٹ پاکستان اسمبلی، اس وقت پنجاب اسمبلی ویسٹ پاکستان اسمبلی. تو اس قسم کی روایات کی امین اسمبلی میں یہ منظر کسی جو ہے نا، یہ دکھ بھری داستان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بڑا دکھی ہوا. اس سے پہلے نہیں، اس سے کبھی اس طرح کا منظر چھوٹی موٹی اسمبلیوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کا کبھی نہیں. اور بڑی دکھ بھری داستان ہے. اس میں ہماری پارٹی کا کوئی ایسا کوئی یہ نہیں، میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ہمارے قائد کا اور ہماری پارٹی کا اس میں کسی 1% بھی کوئی قصور نہیں تھا. صرف ہم نے آپ کو ڈیفینڈ کیا. جب آپ کو بتایا کہ مارنا کے لیے آ جائے اندر تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ڈیفینڈ ہی کریں نا آپ کو. اچھا، یہ ابھی بھی معاملہ جو ہے، معاملات کورٹس میں بھی ہیں اور اسمبلی اس طرح سے چل نہیں پا رہی ہے، کابینہ نہیں ہے پنجاب کی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات کچھ بہتر ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گی، کابینہ بھی انشاءاللہ بن جائے گی. کابینہ میں تو یہ ہے نا کہ اب جو اتنی بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں کے اوپر، دیکھو نا جی، گورنر کا عہدہ کانسٹیٹیوشنل ہے، پریزیڈنٹ کا عہدہ کانسٹیٹیوشنل ہے. اگر وہ اس قدر مخالفت پہ آ جائیں کہ دوسری پارٹی کے بندوں سے حلف ہی نہیں لینا، تو پھر کیا اس کا حل ہوگا؟ تو بڑی نچلی سطح پہ آ گئی ہے سیاست. بڑی کے اوپر جو ہے نا وہ چھوٹے بندے آ گئے. اتنی بڑی کرسیوں پر بڑے بندے ہونے چاہیے جن کا ضرب بڑا ہو، تو وہ پھر اپنا معیار قائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی اور پھر کسی پارٹی کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب آپ کو اتنا بڑا عہدہ کانسٹیٹیوشن عہدہ مل گیا تو پھر آپ پارٹی سے اباؤ ہو کے سوچیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میں نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور ہمیشہ لوگ آتے رہے، کرتے رہے، مخالفین بھی الیکشن جیتتے ہیں، اس کے بعد ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ بھی کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا کہ اسمبلی کے معاملات جو ہر وقت کورٹ میں جائیں، کورٹ میں فیصلہ دیں. ہمیں آپس میں فیصلے کرنا چاہیے، بیٹھ کے فیصلے کرنا چاہیے. تو کیا جب سیاستدان مختلف پارٹیوں کے آپس میں بیٹھ کے گفتگو ہی نہ کر سکیں تو پھر کیا اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں، نیشنل اسمبلی جب مارد وجود میں آئی ہے اس الیکشن میں، تو ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بڑا اوپن ایک آفر دی کہ آئیں مساق معیشت کریں. اکانومی جو ہے ہماری کمزور ہو گئی ہے، اکانومی ڈوب رہی ہے. جب اکانومی ڈوبتی ہے تو ملک نقصان میں چلے جاتے ہیں، ملک کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بیٹھیں، اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ ہم ایک ایسا نیا عمل تیار کریں کہ معیشت کو بہتر کریں اور ملک کو پاؤں کے اوپر کھڑا کریں. بس سے اچھی آفر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کیا دے سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی اگر کہا جائے میں نہیں بیٹھتا کسی کے ساتھ، میں نے نہیں بیٹھنا کسی کے ساتھ، اور ایک دفعہ بھی نہیں بیٹھتا. دھرمی ہے نا، نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں بھی کٹے نہیں بیٹھے ہیں. اور یہ جو فاصلے بڑھتے ہیں نا آپس میں جماعتوں کے قائدین کے، یہ بڑا ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ بھی ایک ملک کا ایسٹ ہوتی ہے، جس طرح ادارے ملک کا ایسٹ ہے نا، فوج ہے، پاک فوج ہے، ان کی قربانیاں دیکھیں، سرحدوں کے اوپر کیا قربانی دیتے ہیں. جب ہم سوئے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گھروں میں بیٹھے آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں دشمن سے. جب دہشت گردی ہوتی ہے تو سب سے آگے سینہ ٹھوک کے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ان اداروں کی اگر عزت نہیں ہوگی، ان کے جو ہے جوڈیشری ہے اس کی عزت نہیں ہوگی، پولیس کی عزت نہیں ہوگی. برطانیہ نے جو 100 سال تک حکومت کی ہے نا پاکستان میں، ہندو پاکستان کے اوپر، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی کانسٹیبل کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ تاج برطانیہ کو تھپڑ مارتا ہے. اس طرح انہوں نے حکومت کی ہے. 2 بندے ہوتے تھے ان کے پاس، ایک ایس پی اور ایک ڈی سی جو انگریز ہوتے تھے، باقی تو سارے ہمارے چاچے بابے ہوتے تھے. انہی سے وہ ہمیں کنٹرول کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے ڈسپلن سوسائٹی کے اندر. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو ڈسپلن سکھانا، ادب احترام سکھانا، احترام انسانیت سکھانا. تو آپ رول ماڈل ہی ایسے کام کر رہے ہوں گے تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ ہاں جی، بالکل صحیح بات. لیکن یہ جو ایک طریقہ، یہ اگلا ایپیسوڈ جو ہم نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ جو لوگ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، وہ نظام کو تلبٹ کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا خونی مارچ کا. اور اس طرح سے
تو بڑا سخت آندھی ہاتھوں سے نمٹا گیا اور شیلنگ اور اس طرح. پھر اس پہ بھی کچھ آپ کو لگا دکھ ہوا؟ نہیں میں بتاتا ہوں کیوں ہوا. دیکھیں نا احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے، وہ کرے اس سے مرضی کرے، لیکن وہی میں ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی ادارے کی کوئی حیثیت کو مانیں گے ہی نہیں اور آپ چاہیں گے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو، آپ کا کام اس طرح دیں گے جو خونی مارچ ہوگا تو پھر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا کسی بھی حکومت کا پہلا فریضہ ہوتا ہے. جو بھی حکومت اس وقت مارج وجود میں ہو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. حفاظت میں تو اور لوگ مر گئے ہیں، اس حفاظت میں تو مزید لوگ مر گئے ہیں. نہیں اور مزید جو مرے ہیں نا لوگ، میں کہتا ہوں وہ جن کی بھی موت ہوئی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو کسی نے روکنا تو ہے. تو اگر روکنے میں مثلا ایک کانسٹیبل کو گولی مار دی گئی، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ ٹھیک ہے وہ باہر گئے ہیں، انہوں نے کوئی کوشش کی ہے، آپ کو بات پسند نہیں ہے تو ان سے بات چیت کر رہے ہیں آپ. وہ کون سا کوئی 10 کلاشنکوف پہ لے کے آئے ہوئے تھے، ان سے بات چیت آپ کر لیں. گولی مارے گا کیا مطلب ہے؟ اس طرح جب ڈسپلنری فورسز جو ہیں وہ ان کو آپ ہٹ کریں گے تو پھر ریئیکشن تو اس کا آئے گا. صحیح ہے. آپ جیسے سینئرز جو ہے اس میں کوئی آپ اتنے ہی بے بس ہے جتنا ایک عام پاکستانی ہے، یا آپ کوئی ایسا فورم جیسے آپ کے پاس سب سے بڑا تو اسمبلی کا فورم ہے، ہاں جی. اگر وہاں پہ ناکامی ہے، ڈائلاگ رک چکا ہے، ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، آپ کوئی ایسا فورم تجویز کیجئے. سیاست تو حل نکالتی ہے نا، رستے نکالتی ہے. آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے حکومت کے اینڈ سے بھی اور جو اس وقت کی اپوزیشن ہے اس کو بھی، کہ کس طرح سے یہ گفت و شنید ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتی ہے، بات چیت کا دروازہ کھلے، سیاسی مسائل سیاستدان خود حل کرے؟ آپ کی خواہش بھی ہے. میں کہتا ہوں میرے اپنے دل کی بات کی ہے. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ سیاستدان جو ہے ہر پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ کھلا دل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرے. ڈائلاگ خوبصورتی ہوتی ہے. حکومت کی طرف سے کوئی ملنے بھی تو نہیں جاتا نا دوسری طرف. مطلب ایک ایسا جب ایک بندہ کہے کہ میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ کو چور کہے تو آپ کس طرح اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا آفر لگا سکتے ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے دروازے بند کر دیں، گنجائش رکھنی چاہیے. کوئی ٹھیک ہے، ایک بندہ وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، یہ نہیں کہ محترم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے تو اس لیے میں بات کروں. کوئی بھی وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس کی عزت اگر پاکستانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کو آپ چور کہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کر کے نرمی پیدا کریں اور اخلاقیات کے اندر آئیں. مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جو پالیسیز آپ کو پسند ہیں اس کو آپ تنقید کریں. سب سے پہلا جو ہے بڑا فورم وہ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی. قومی اسمبلی میں جو عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، ان کو بیسٹ ٹیسٹ ہو گیا ممبروں کا، انہوں نے نو کانفیڈنس دیا اور کر کے انہوں نے ان کو اتار دیا. ایک پروسیجر ہے، قانونی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے. کوئی کلاشنکوفوں سے کوئی لاٹھیوں سے نہیں اتارا کسی نے، ایک قانونی راستے سے اتارا گیا. وہ اسمبلی میں بیٹھتے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر بات کرتے، جو پالیسیز میاں صاحب کی تھی ان کو درست نہیں لگتی ان کو تنقید کرتے، اس کا جواب دیتے. اسمبلی کے اندر ڈبیٹ ہوتی، لوگ سنتے، یار ہمارے قائدین کوئی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی کو بات کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور امن عامہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں لینڈ آرڈر دیتے ہیں، ہمیں کوئی رات کو سکون کی نیند آ سکتی ہے ان کے ہوتے ہوئے. تو جب آپ رات کو سو ہی نہ سکیں وہ دن کو کوئی کام کیا کریں گے پھر آپ؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی لینگویج جو ہے نا وہ آپ کے منصب کے مطابق ہونی چاہیے. جو بھی آپ بات کریں نا اپنے منصب سے نیچے آ کے نہ کریں، منصب والی بات کریں. اگر ایک اتنے بڑا عہدیدار ایسی بات کرے گا جو ایک عام اسٹریٹ میں بھی گلی میں کھڑا ہو کے نہیں کر سکتا، لوگ پسند نہیں اس کو کرتے. لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بھی ایسی گفتگو کریں جو لوگ پسندیدگی نظر سے نہیں دیکھتے، تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو سر افسوس کی ایک بات شیئر کروں گا کہ جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں ان کا اپنا کراؤڈ بڑا خوش ہوتا ہے.
جس کراؤڈ سے خان صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائدین جو ہمیں سکھا رہے ہیں ہم نے وہی سیکھنا ہے. اور وہی تربیت اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات، مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات. انہوں نے کہا کہ جو بندے کے اندر ہوتا ہے نا، جب وہ بولتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے، اندر جو اس کے اندر کی جو اس کی ہے نا وہ حیثیت باہر آ جاتی ہے، زبان سے پتہ چلتا زبان سے پتہ چلتا ہے. اسی زبان سے بندہ حکومت کرتا ہے، اسی زبان سے بندہ جوتے کھاتا ہے. صحیح بات. تو اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لائن اور لینتھ میں رکھنا چاہیے. خان صاحب یہ زیادہ زخمی کرتی ہے بندوں کو، تلوار سے، بندوق سے، پسٹل سے زیادہ زخمی کرتی ہے زبان. یہ بولنی چاہیے اپنے اسٹیٹس کے مطابق. یہ بہت خرابی ہے. اس سے نا پھر جو اس قسم کے جن کے اندر صفائی نہیں ہے وہ لوگ انکریج ہوتے ہیں. وہ جو ایسی باہر آگے حرکتیں کرتے ہیں ان کو آپ اگر پسند کرنا شروع کر دیں، ان کو ایڈوائزر لے لیں، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کو آپ عہدہ دے دیں. پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا تو ہمارے لیے تو راستہ ہی کھل گیا. اچھا سر صاحب، ہم اب شعبے میں ہیں اپنا بلاغیات میں جی جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں جس سٹینڈرڈ سے وہ گفتگو ہوتی ہے، بڑا تو آپ افسوس کو ہوتا پسند ہے. آتی ہاں ہے. جی، کہ ظاہر ہے کہ سارا ملک دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا ہوتا ہے. میں ابھی وہ بٹس میں لطیفہ ایک پڑھ رہا تھا کہ وہ میری عمر کا سیاستدان ووٹ مانگنے گیا کسی گاؤں میں، تو 15-20 لڑکے جا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی آیا اس کو بے عزت کرنا ہے. فیصلہ کیا ہوا تھا، شرارت میں مبنی بیٹھے ہوئے تھے. تو بزرگ آدمی نے کہا 15-20 لڑکے کا مطلب ہے 15-20 گھر اور 15-20 خاندان، تو ان سے بات کرتے ہیں. وہ چلا گیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بیٹا میں اس علاقے میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو دیکھیے گا ذرا. تو وہ کہتے ہیں چاچا جی ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے ووٹ شیطان کو دینے ہیں. اب میرے جیسا ہوتا تو ان سے لڑ کے آ جاتا. پتا اس نے کیا کہ آپ کا لیڈر کون ہے؟ انہوں نے کیا اسی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا اگر آپ کا پسندیدہ امیدوار اس دفعہ میرے مقابلے میں نہ آیا تو پھر میرا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. کیا آگے چلے گئے. یہ ظرف ہے سیاست کا. اگر آپ خود گالیاں لوگوں کو نکالیں گے جواب پھر کیا آئے گا. سیاست تو ویسے بھی کہتے ہیں دماغ کا کام ہے، ذہانت کا کام ہے، حوصلہ، تدبر، برداشت اور اپنا مٹھاس. جی وہ اگر آپ کی زبان میں نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. زیادہ میری ذاتی رائے ہے. اور زیادہ میں غلط ہوں، لمبی اننگز نہیں آپ کھیل سکتے. ایک آدھ دفعہ حادثاتی طور پہ آپ ہو جاتے ہیں. ہمارے ضلع میں نام نہیں لینا چاہتا پھر گستاخی ہو جائے. ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا اس کی پینٹ اتار دو افسر کی، اس کو ایسے کر دو، اس کی ٹائی پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو اس سے ڈرتے تھے افسر، تو بڑے اس کو کام شام بھی کرتے تھے. تو مجھے میرے خاندان والوں نے کہا کہ یار تم بھی ممبر ہو وہ بھی ممبر ہے، اس کے بڑے کام ہوتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے وہ بنانا چاہتے ہیں. میرے والد صاحب نے جو پیسے لگائے ہیں میرے کو، مجھے پڑھایا لکھایا اس لیے پڑھایا کہ میں وہ زبان استعمال کروں. اس کی پینٹ اتار دو، اس کو یہ کر دو. میں نے کسی بندہ کو اور منتخب کر لے خاندان سے، مجھے چھٹی کرا دیں. میں نے یہ کام نہیں کرنا، نہ میں کر سکتا. تو اس طرح رزسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ غلط لوگوں کو فالو کریں تو غلط پڑی میں چڑھ جائیں گے، آپ سارا معاشرہ خراب کر دیں. بالکل صحیح. اچھا سر صاحب، ہم نے بطور اپوزیشن رہنما آپ کو بھی، آپ کی پارٹی کو بھی حالیہ سالوں میں بڑا سنا ہے تنقید کرتے ہوئے مہنگائی کے بارے میں، آپ کے بھی بیانات، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے اس پہ بھی. اب آپ کی حکومت نے رات کو جو ہے پیٹرول بڑھا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک کہہ لیں کہ ایک پیکیج تو دیا ہے 2000 ماہانہ. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی جو پچھلی حکومت تھی وہ یہ لنگر خانے کھول رہی تھی، اور آپ اب 2000 ماہانہ دے رہے ہیں. تو غربت ختم کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی فائنینشیل اسسٹنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے غربت تو ختم نہیں ہوتی. نہیں، لیکن ہم لوگوں کی عزت نفس کا بھی ایشو ہے. لوگ اس طرح لائنوں میں لگتے ہیں. تو دو ہو رہی ہے، اسٹرگل ہو رہی ہے. اسٹرگل از دیئر. مثلا میں دیکھ رہا ہوں اپنا چیف منسٹر پنجاب کو کہ جب سے وہ ٹیک اوور انہوں نے کیا ہے، میرا نہیں خیال وہ رات کو پورا سوئے بھی ہیں، لگے رہتے ہیں. کسی نہ کسی کیبنٹ بھی نہیں ہے، اکیلے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اتنی میٹنگز لی ہیں آٹے کے اوپر، اتنی میٹنگز لی ہیں گھی کے اوپر، اتنی میٹنگ لی ہیں شوگر کے اوپر، اتنی میٹنگز لی ہیں چینی کے اوپر کہ کس طرح لوگوں کو چینی سستی مہیا کیا جائے، کس طرح لوگوں کو گھی سستا مہیا کیا جائے. اور گورنمنٹس میں کیا کر سکتی ہے، کیا کنٹریبیوٹ کرے گی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ
کتنا انہوں نے آٹا سستا کیا ہے، کتنا گھی سستا کیا ہے، کتنی چینی کی قیمت گھٹائی ہے، اور خود انہوں نے آفر دی ہے کہ میری جو ملیں ہیں میرے خاندان کی وہ 70 روپے میں بیچیں گے. اور شوگر مل ساری شوگر مل اونر ایسوسیشن جو ہے ساری ان سے ناراض ہے اس بات سے. وہ اپنا منافع انہوں نے کس چاپے میں ڈال دیا، جی لیکن انہوں نے آفر کی ہے. اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ غریب آدمی کو چیزیں سستی ملیں. اس کے اوپر بے انتہا محنت کر رہے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے میری عرض سنیں نا. پھر پرائم منسٹر صاحب کو آپ دیکھیں، وہ بھی لگے انہوں نے کتنا رجسٹ کیا تیل کی، آپ نے بات کی تیل کی کروڑ، وہ کتنا لمبا کھینچ کے لے گئے. لیکن دس از اے کمپلشن، یہ خوشی سے نہیں کیا. جب وہ بڑھاتے تھے حکومت پچھلی بڑھاتی تھی تو بڑا اعتراض ہوتا تھا. میری بات وہ بھی پھر ٹھیک بڑھاتے. میری بات سنیں نا، انڈر کمپلشن ہے، شوق سے نہیں بڑھایا جاتا. یہ کمپلشن انہوں نے بڑھایا ہے. اور اس میں ہوتا ہے یہ اب تیل بڑھتا تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے. لیکن اس کو تھوڑا بہت جو ہے نا ڈیزرونگ لوگ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہماری حکومت پورا زور لگا رہی ہے. غربت کی لکیر سے نیت بھی نیچے ہے، جو لوگ ہیں زیادہ نیت بھی ہے. اب دیکھیں وقت ذرا ان کے پاس تھوڑا ہے. اتنے وقت میں کتنا وقت ہے آپ کو لگتا ہے یہ ٹائم ٹینیور جب پورا ہوتا ہے تو اس میں کوئی سال سوا سال رہ گیا ہے. تو سال سوا سال چلے گی انشاءاللہ چلے گی. لوگوں کے جو خدشات ہیں نا، ایک بھی جماعت کوئی ناراض ہو گئی اور ادھر کے ادھر کیوں ناراض ہوں گے؟ یہی تو صلاحیت ہے کسی لیڈر کی کہ سبھی کو ساتھ لے کے چلنا. دس از پالیٹکس. کہیں سے فون بھی تو آ جاتا ہے. نہیں فون آ گیا ادھر ادھر کی ایک آدھ کال آ گئی، کوئی بات جاتا رہے فون. وہ خود بھی تو ذہن رکھتے ہیں جن کو فون آنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ حکومت سے اللہ چلے گی. اور جس پیار اور محبت سے ہمارے قائدین جو ہے باقی سارے قائدین کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. لوگ کہتے تھے یار یہ کیا چون چکا مربع بن گیا، کیسے چلے گا. یہ تو دکھا رہے ہیں. ہاں جی، ہم سنتے تھے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کو فارغ نہیں کر سکیں گے. اور اپوزیشن اس وقت کی کامیاب ہوئی. نہیں آپ بتائیں، آپ کا اتنا تجربہ ہو گیا، کبھی کوئی لو کانفیڈنس کسی وزیر اعظم سٹنگ کے خلاف کامیاب ہوا آج تک پاکستان میں؟ ویسے ہی بڑے ان پاپولر تھے. یہ تو حقیقت ہے کہ عمران خان ان پاپولر ہو چکے تھے. اس کے بعد اگر ریئیکشن بھی دیا ہے ان کے فالوورز نے تو بعد کی بات ہے. وہ انتہائی غیر مقبول تھے. لوگ مہنگائی اور غربت، بے روزگاری کے ہاتھوں بہت پریشان تھے. یہ ہم نے گلی گلی دیکھا ہے لوگوں کو، انہیں ان کے بارے میں گفتگو جو تھی بڑی منفی ہوتی تھی. اچھا، یہ چودھری صاحب آپ کا بڑا طویل رفاقت ہے شریف برادران سے. اس ٹارگٹ کو، جو ٹارگٹ تھا نو کانفیڈنس والا، کوئی سوچ سکتا تھا یہ اکٹھے سارے ہو جائیں گے اور اکٹھے نب جائیں گے؟ تو اسی لیے سوالات اور بھی تو اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے نب جائیں گے. یہ بھی کچھ سوچ رہا تھا اپوزیشن کیسے اکٹھی ہو گئی ہے. اکٹھی ہو گئی ہے، اکٹھ انہوں نے نبھایا ہے، نبھا کے دکھایا ہے. کیسے ہوئے ویسے یہ بتائیں. اکٹھے پیار محبت سے باتیں ہوئی ہیں تو اکٹھے ہو گئے اور کوئی نہیں ہے. اکٹھے ہو گئے. پہلے تو پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی تھی. نہیں ایسی بات. دو باتیں ہیں. ایک تو ہماری سیاست کے اندر کسی نے مداخلت بھی نہیں کی، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ سارے قائدین نے محسوس کیا ہے کہ ملک جو ہے نا وہ صحیح سمت میں نہیں چل رہا. تو ہر لیڈر، کسی چھوٹی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے، اس کے اندر جذبہ تو ہوتا ہے نا کہ پاکستان صحیح سمت چلے. تو پاکستان کو صحیح سمت چلانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سر جوڑے ہیں. لیکن ہمارا نقصان بھی ہوا ہے اس میں، آپ کو پتہ نہیں اس بات کا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اس میں. تو ہم نے وہ نقصان برداشت بھی کیا ہے کہ ملک کو تو بچانا ہے. پہلی پرائرٹی ملک ہے. ملک ہوگا تو سیاست ہوگی نا. ملک کو صحیح پرائرٹی کے اوپر چڑھایا جائے. اس کی اکانومی ڈوبتی جا رہی ہے، جس کا کوئی حل کیا جائے. اس لیے یہ سارا ٹارگٹ جو اچیو ہو گیا، سارے اکٹھے ہو گئے. اس میں یہ سمجھ لیں آپ کہ نیشنل انٹرسٹ جو اس کو ٹاپ پرائرٹی دی گئی ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ سارے اکٹھے ہوئے. میڈیا میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کے صاحبزادے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیٹیگوریکلی اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں ان سے، اعلان بھی کر چکے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے، آپ اس کے گواہ ہیں، آپ کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ زوروں پہ تھی ان کی حکومت، اس وقت ہی میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میرا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں زیادہ اس میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا. آپ اس کے کوئی گواہ ہیں. اس وقت سیاست میں نے کیا تھا، یہ سارا کچھ کر دیا. ہاں جی. تو اب بھی مجھے وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ اب الگ ہو رہے ہیں اس معاملے سے. میں نے کہا شروع سے ہی الگ، کبھی زندگی میں تسلیم ہی نہیں کیا اس رشتے کو. میرے بیٹے کی غلطی ضرور ہے، وہ بھگت رہا ہے اور میں اس میں آئی ایم ہیلپ لیس. تو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ بھائی اپنا
غلطی کرو گے اور یہ غلطی ہے تمہاری اس میں نہ اور نقصان ہوگا تمہارا، تو اس میں اس وقت نہیں سمجھا. تو اس میں یقین مانے لوگ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی سے ہم نے کوئی دودھ کی نہریں اس نے لے لی ہیں، اس نے نقصان کیا آپ نے. آپ نہیں کہا اس بات کی یہ کس کی زمین تھی اور کس طرح یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی تھی. ہاں جی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کدھر گئی ہے. اس بچے کو بھی نقصان ہوا ہے اس سارے افیئر کا. تو اب کیا کریں، دکھ ہے. اس طرح تو ہوتا ہی ہے، تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں. دکھ بھری داستان ہے یہ بھی. جی ٹھیک ہے. اچھا تو جو آخری سوال، the less said is the best said. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ گوجرانوالا میں بھی اور پورے پنجاب میں، پورے ملک میں لوگ پی ایم ایل این کے کھڑے رہے ارکان اسمبلی. گوجرانوالا سے ایک رکن اسمبلی اشرف انصاری صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، وہ ان کا پی ٹی آئی سے ناطہ جڑ گیا. آپ اس میں کافی کوششیں کی آپ نے جب وہ گئے تھے. اس کے بعد بھی حالیہ دنوں میں خبریں آ رہی ہیں پی ایم ایل این کے اینڈ سے کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ اشرف انصاری صاحب واپس آئے ہیں؟ نہیں، اشرف انصاری صاحب نے بہت زیادہ غلطی کی ہے. میں نے انہیں سمجھایا تھا، بڑا گھر جا کے سمجھایا تھا، اس کے بھائی کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ کی جو بھی ہے نا یہ سیٹ یہ پی ایم ایل این کی وجہ سے اور ان کی ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے ہیں. وہ اگر نام آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید آپ کی نصیحت جو ہوتی میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے. تو آگے بھی آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے. جب پی ایم ایل این کا نام آپ سے اتر جائے گا نا پھر آپ کو اپنی حیثیت یاد آ جائے گی. تو انہیں بہت سمجھایا تھا، انہوں نے بڑی غلطی کی ہے اور اگلے الیکشن میں ان کو سمجھ آ جائے گی اس کی کیا انہوں نے نتیجہ بھگتا ہے. اس وقت کوئی پیشکش ان کے لیے ہے؟ پیشکش اس میں جو میجر رول ہے وہ ہوگا ہمارے بزرگ رہنما ہماری جماعت کے جو ہیں وہ خان غلام دستگیر خان صاحب کا، کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، ان کے اندر وہ آتے ہیں. انہیں نے انہیں ٹکٹ لے کے بھی وہی آئے تھے، جتوایا بھی انہوں نے اپنے ووٹوں سے جتوایا، انہوں نے اپنی پارٹی کے ووٹوں سے جتوایا. تو میجر رول ان کا ہے، جس طرح وہ چاہیں گے اسی طرح ہوگا. بہت شکریہ. ہم سارے ان کو فالو کرتے ہیں، بزرگ ہیں اور بڑے شفیق بزرگ ہیں. جی بہت شکر گزار صاحب آپ کا. چودھری اقبال گجر ایم پی اے ہمارے ساتھ تھے. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.